بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، میرا آج کا قصہ سیدنا ہود علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ اعقاف کے علاقے میں عاد نام کی قوم رہا کرتی تھی۔ یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت ہی طاقتور بنایا تھا۔ یہ لوگ اپنے جسم، قد، ڈھیل ڈول وغیرہ سے لہم شہم پلوان نظر آتے تھے اور دوسری قوموں کے لوگ ان کے سامنے بونے نظر آتے تھے اور یہ دیکھنے سے ایسے لگتے تھے کہ جیسے ان کے جسم فولاد کے بنے ہوئے ہیں۔ جس قوم سے بھی جنگ کیا کرتے، لڑتے، تھوڑی ہی دیر میں اس قوم کو شکست دے دیتے تھے اور کوئی دوسری قوم ان کو شکست نہیں دے پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز میں برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیتوں میں فصلیں بہت زیادہ ہوتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی خوب بارش برسائی۔ جب دولت و ثروت بہت زیادہ ہو گئی تو اس خوشحالی کی وجہ سے یہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے اور بلند بلند عمارتیں تعمیر کرنے لگے۔ ان عمارتوں کی تعمیر کا مقصد رہائش نہیں بلکہ فخر اور غرور اور طاقت کا اظہار ہوا کرتا تھا کہ خود وہ خیموں میں رہتے تھے۔ یہ عیش و عشرت میں اس حد تک گم ہو گئے تھے کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کی سنائی ہوئی کہانیاں طوفان نوح بھی یاد نہ رہی، حالانکہ اس کے نشانات ان لوگوں نے خود دیکھے تھے اور وہ یہ بھی بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے عذاب سے کیوں ہلاک کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد کا زمانہ کیونکہ انہیں اپنے اہل ایمان پر مشتمل تھا تو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لہذا دنیا سے بھی بت پرستی ختم ہو چکی تھی اور ہر طرف توحید و رسالت کا چرچا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان ان لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت سے غافل کرتا رہا، کیونکہ اسے سیدنا آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے دشمنی تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا بھی تھا کہ آدم کی اولاد اور اللہ کے بندوں کو ضرور بہکائے گا۔ اب کیونکہ عرصہ دراز سے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا تھا اور لوگ توحید کی دعوت سے غفلت ہونے لگے تھے، خاص طور پر قوم عاد تو بالکل ہی غافل ہو گئی تھی اور یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بہت طاقتور ہیں، دولت مند ہیں، اس وجہ سے جو چاہیں گے وہ کرتے پھریں گے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہ لوگ شیطان کے جال میں مکمل طور پر پھنس گئے۔ یہ عقل ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے لگے، ان پر شیطان نے وہی حربہ اپنایا جو وہ ہمیشہ استعمال کرتا ہے، یعنی پہلے ان کی آل اولاد کو تصویروں اور مجسموں کے فتنے میں مبتلا کیا اور پھر آہستہ آہستہ انہیں بت پرستی کا زہر پلا دیا۔ یہی کام قوم عاد نے بھی کیا اور یہ قوم بھی اپنے نیک لوگوں کی تصویروں اور ان کے مجسموں کی پرستش کرنے لگی۔ جب اس قوم نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح شرک کرنا شروع کر دیا اور ان کی بت پرستی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ توحید کی دعوت دی اور اسلام کا درس دیا، مگر یہ قوم تو شیطان کے جال میں اس بری طریقے سے پھنس چکی تھی کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، ہم تو تمہیں بے وقوفوں میں سے سمجھتے ہیں اور جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کون یہ کہتا ہے کہ اے ہود، تم تو ہماری طرح ہی بشر ہو؟ کافروں کا ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر یہی اعتراض ہوتا تھا کہ تم تو ہماری طرح کے بشر ہو۔ ان اعتراض کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کو پہنچاتے رہے اور آپ ان کے پاس بار بار جاتے اور پیار سے سمجھاتے کہ اے میری قوم، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تمہیں مال و دولت دی ہے، اولاد کی نعمت عطا کی ہے، خوشحالی عطا کی ہے، رزق میں برکت دی ہے۔ ان نعمتوں کا ہاتھ تو یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرو اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش نہیں کیا کرو، اور بے جان بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ ہی جواب دیتے ہیں، نہ تم کو نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، کیا ہم خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اور ہم ان کی عبادت صرف تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اور تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی ثبوت۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں پیار محبت سے سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔
حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوئے کہنے لگے بھلا ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے رہے، سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا، باقی پوری قوم مسلسل سرکشی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو تنبیہ کے طور پر یہ سزا دی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسانی، جس کی وجہ سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے، ان کے کنویں خشک ہو گئے، ان کے باغ گھاس بھی کھانے کے لیے نہیں تھی، جن کھیتوں پر یہ فخر کرتے تھے سب میدان بن گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا کہ شاید اب یہ سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بڑے عذاب سے ڈرایا کہ اصل عذاب تو ان سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا، تم بھی ان بتوں کی پوجا کرنے سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر یہ کہنا ماننے والے تھے، کہنے لگے اے ہود لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم نے ہم سے کہتے ہو، اور اپنے دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ ہماری طاقت کا تو عالم یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے مگر قومیں ہم سے ڈرتی ہیں، ہم بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں، ہم قد تو پہاڑوں کے برابر ہیں، ہمیں کوئی عذاب کیا ہلائے گا اور ہم اس عذاب کا مقابلہ بھی کر لیں گے اور اپنی طاقت سے کیسے روک لیں گے۔ اپنی طاقت پر غرور تو تھا ہی، اسے گھمنڈ میں انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں، اور جب حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والے اس بستی سے نکل گئے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پر عجیب صورت میں آیا۔ طویل عرصہ سے خشک سالی تھی، بارش ہو رہی تھی، کھانے کو اناج نہیں تھا، اچانک دیکھتے ہیں کہ آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہو رہے ہیں۔ وہ بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے کہ اب یہ بادل ہم پر برسیں گے اور ایک مرتبہ پھر خوشحالی ہمارے پاس آئے گی۔ قوم عاد کی ایک عورت تھی جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اب تو اچھی بھلی تھی اور بادلوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا اے مہد تم نے کیا دیکھا ہے جو بے ہوش ہو گئی ہو؟ اس نے بتایا میں نے ان بادلوں کی ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو ان کو ہنکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ جس بادل کو وہ بارش کا بادل سمجھ رہے ہیں وہ تو عذاب کا بادل تھا، اس میں بارش کی بجائے عذاب تھا جو کہ وہ خود چاہتے تھے۔ بس ذرا ہی دیر تھی کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور اس نے سرخ آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ ہوا اتنی ہولناک تھی کہ اس ہوا نے قوم عاد کی طاقتور پہلوانوں کو پہلے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر پھینک دیا۔ ان کے طاقتور لوگ ہوا میں یوں اڑ رہے تھے جیسے کوئی تھنکا ہو اڑ رہا ہو۔ اس آندھی میں ذرات بھی تھے، بجلی کی کڑک جیسی ہولناک آواز بھی تھی۔ اس آندھی نے ان کے بڑے بڑے بلند و بالا محلات کو زمین بوس کر دیا اور ان کے خیمے ہوا میں اڑ گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر چور چور ہو گئیں، ان کا گوشت بکھر گیا اور سب کے سب مردہ ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ زمین پر قوم عاد کا نشان مٹ گیا اور قوم اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا کرتی تھی اسے بلند و بالا مالات پر اتر آتی تھی، کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح زمین پر پڑی تھی۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا عاد تو نے برباد کر دیا، آندھی سے سخت سرد بے حتن تھی، اللہ نے مسلط کر دیا ان پر 7 رات اور 8 دن تک جو جڑوں سے اکھاڑنے والی تھی، اور تو دیکھتا ہے کہ قوم عاد کو ان دنوں کے وہ گرے پڑے ہیں اور کھوکھلی کھجور کے کیا تمہیں نظر آتا ہے؟ ان کا کوئی ماند باقی ہے۔ اللہ تعالی ہماری قوم پر رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔